السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، رسول بخشوئی صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، گزشتہ روز ایک کے بعد ایک عدلیہ مخالف پریس کانفرنس ہوئی جس کا چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا. آج از خود نوٹس کی اس کی سماعت تھی. سماعت کے دوران فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت شوکوز نوٹسز بھی جاری ہوئے اور اگلی سماعت میں انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. آج کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا ہے. تعمیری تنقید ضرور کریں لیکن ایسے رویے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن ہمارا سوال یہ ہوگا، جہاں ہم ملکی سیاسی صورتحال کو دیکھیں اور دوسرے معاملات بھی تو تقسیم در تقسیم نظر آ رہی ہے، ایسے میں عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ سلمان صاحب، فیصل وابڈا صاحب نے جس طریقہ کار سے تنقید کی اور جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا ان کی جانب سے، کیا زیب دیتا ہے کسی بھی سیاستدان کو کسی ریاستی ادارے پر اس طرح سے تنقید کرنا؟ دیکھیں مریم، اگر آج آپ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی صورتحال دیکھیں تو اس صورتحال کے اندر تو پاکستان کے اداروں کو، خاص طور پہ اسٹیک ہولڈرز کو، حکومت کو، پارلیمنٹ کو زیادہ سنجیدگی دکھانی چاہیے، ایک بہتر انداز اپنانا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں، کچھ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی ساکھ سے کھیل رہے ہیں، کچھ پاکستان کی عدالتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ نے فیصل وابڈا صاحب کا جو طرز عمل تھا، دیکھیں میں ایک بات، ہم چھوٹے ہوتے نا ایک راکٹ دیکھا کرتے تھے آسمان پہ، وہ شور بہت زیادہ ڈالا کرتا تھا، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ آپ 3-4 لوگوں نے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے نا، ایجنڈا کیا لگ رہا ہے ان کا؟ ایجنڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، کہ یہ 3-4 لوگ ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور بات یہ کہ اسی طرح کا طرز عمل ہمارے ایک فرزندے پنڈی ہوا کرتے تھے جو خود ساختہ ترجمان بن گئے تھے. اور یہ دراصل یہ کوئی اداروں کی فیور نہیں ہوتی، یہ اداروں کی ساکھ پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اداروں کی بالادستی ہونی چاہیے، ادارے مضبوط، اور خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے یہ وہ عدالتیں ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب سے حقیقت پسندانہ اگر طرز عمل کسی شخص نے اختیار کیا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میری ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا تو میں نے اس پہ توجہ نہیں دی. لیکن آپ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کون سا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور میں ہمیشہ، آپ کو یاد ہے کہ میں یہاں پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو بالآخر ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں دیتی ہیں. اور ماضی کے اندر اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ ماضی میں پاکستان کی عدالتوں پہ اثر و رسوخ تھا، عدالتیں پریشر میں تھیں، عدالتیں فیصلے کیا کرتی رہیں، کنٹروورشل فیصلے تھے. اگر ایک شخص پاکستان کے اندر اپنی عدالتوں پہ سے وہ پریشر ختم کر رہا ہے اور یہ اجتماعی فیصلوں کرنے کی بات کرتا ہے، دیکھیں یہ آپ کریڈٹ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دے کہ انہوں نے کہا کہ جی بڑے بینچ بنائے، بڑے ایشوز پہ فل کورٹس بنائے. اس لیے بنائے کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ مؤثر ہونے چاہیے اور عدالتوں کا ایک امپیکٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی ساکھ پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایسی تیسی پھیر دیں، ختم کریں اس کو. یہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے؟ اور یہ بات اگر تو کوئی دشمن کرتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ادارہ جاتی بحران طاری کیا جائے. اس وقت جو ایک کیفیت طاری کی جا رہی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں یہ پارٹیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کون ہیں؟ ان کا آگا پیچھا کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے، ان کو پاکستان کے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اس صورتحال کا تدارک کریں. اس لیے کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو وہ ہیں اور چیف ایگزیکٹو جو ہے اسے پاکستان کے معاملات دیکھنے چاہیے. آنے والے وقت کے اندر اس طرح کی کیفیت میں اثر لوزر جو ہوگی وہ حکومت ہوگی. یہ جو آپس میں کیفیت طاری کی جا رہی ہے، ان لوگوں کا کچھ بھی سٹیک پہ نہیں ہے. اور عدلیہ کو ٹارگٹ کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ بالآخر عدلیہ کے پاس جانا پڑے گا. اور آج بھی پاکستان کے چیف جسٹس نے، آپ ساری کارروائی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ بھی وہ گرم نہیں ہوئے. وہ بار بار جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے یہ مخاطب کرتے نظر آئے کہ آرٹیکل 203 پڑھیں، آرٹیکل 19 دیکھیں. یہ کچھ لوگ شترے بے مہار ہوئے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال پاکستان کے حوالے سے بھی اچھی نہیں ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی اچھی نہیں ہے
اور پاکستان کی حکومت کے والے سے بھی اچھے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب آگے بڑے اس صورتحال کا اور اسپیشلی ایسے موقع پر جب ہم یونٹی کی بات کر رہے ہیں، سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، تب اس قسم کی پریس کانفرنس ہونا. ڈاکٹر صاحب ایک ہی دن 3 لوگ، فیصل وافدہ صاحب، مصطفیٰ کمال، فرعون چودھری عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کوئی حیرانی کی چوتھے بات صاحب کا نام بھی لیتے ہیں، وہ گورنر ہیں، چونکہ وہ گورنر کی حیثیت سے انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹیسوری صاحب نے بھی انہوں نے بھی کی ہے، ٹسوری نے بھی کی ہے. کوئی حیرانی کی بات نہیں مجھے. دیکھیے پاکستان کی پولیٹکس میں یہ چیزیں فٹ اینڈ کرتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی، چاہے وہ سیاسی ادارہ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، اگر ان کا میچ پڑ جائے نا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دیکھیں نا بیسک ایشو تو وہ لیٹر ہے جو 6 ججز نے لکھا ہے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. کس کی، کون انٹرفیئرنس کر رہا ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز. یہ ختم ہے یہ بات. لیکن جس انداز میں فیصل وافدہ صاحب تنقید کر رہے سنیے ہیں، میری. ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں جب بھی اس قسم کا کوئی میچ پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ شروع کر دیتے ہیں. اور جو خود ساختہ طور پہ، ہیں، خود ساختہ طور پر، یہ ہمیں نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے، دیکھیے اس کی وجہ ہے، اب میں کہہ نہیں سکتا یہاں پروگرام کے اندر. دیکھیے مجھے تو بڑا صاف نظر آ رہا ہے گیم یہ کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈفرینس ہو گئے ہیں. جو باتیں انہوں نے لیٹرز میں ریز کی ہیں ججز نے، اس سے کچھ شکایات پیدا ہوئی ہیں. لہٰذا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ سیاستدانوں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور پھر ڈیفنس کے لیے آتے ہیں. اچھا، یہاں ہم نے دیکھا 3-4 لوگ ڈیفنس کے لیے آئے ہیں، اور وہ ڈیفنس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو اصل میں یہ کوئی پاکستان پولیٹکس کا حصہ ہے. اسی وجہ سے تو مسائل بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک معاملہ ایسا تھا جو کچھ شکایات تھیں جن کو کہ عدلیہ اپنے طریقہ کار سے ان کو ڈیل کر سکتی ہے. تو جب یہ بیانات دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کا عدلیہ سے میچ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے نزدیک پاکستان کی پولیٹکس میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ پولیٹیشنز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور اسی لیے پولیٹیشین جو ہیں وہ نہ مقننہ، نہ وہ لیجسلیچر کو مضبوط کر سکے ہیں، نہ سیولین سپریمیسی کو کر سکے ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ہمیشہ اس پہ لڑنے کو تیار ہوتا ہے. کیونکہ اس میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، اس میں کچھ ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. ماضی میں بھی ہوا ہے تو اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس میں انٹروین کریں اور اپنے ان جو بندے ہیں ان کو کہیں کہ آپ خاموش رہو، آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ کو کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنا عدلیہ اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں معاملے سیٹل کر لیں گے. یہ بیان بازی، پبلک کرٹیسزم اور جوڈیشری کوئی تک نہیں ہے اس سٹیج کے. ٹھیک ہے، آپ کریں اس موقع پر وزیر اعظم کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. رسول بخش رئیس صاحب کیا کہیں گے، موجودہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کا مقصد کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں مقصد تو ہم تلاش کرتے رہیں گے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر وہ تو بالکل واضح ہیں کہ ہمارے سیاستدان اور وہ سیاستدان جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ عوام کے پاس جا کر یہ انہوں نے کس حد تک یہ ٹسوری صاحب اور فیصل وافدہ صاحب ان کو کون لایا ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کی کیا بنیاد ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب جس طرح سے منتخب ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، اور یہ عجیب قسم کی سیاست ہے کہ سینیٹر بنے ہوئے ہیں، اب گورنر بنے ہوئے ہیں جن کی عوام میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عدالت عظمیٰ کو، عدالت عالیہ کو اس طریقے سے پریس کانفرنسز کر کے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کوئی دنیا میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ سیاستدان یا کوئی دانشور یا کوئی صحافی عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں لکھتا ہے یا کہیں کوئی بدعنوانی ہوئی ہے تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اور وہ ادارے کسی جج کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. تو اس قسم کی بیان بازی سے ملک میں عدلیہ کے وقار کو انہوں نے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے انہوں نے اپنا قد نہیں بڑھایا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ جن کو وہ خوش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی باتوں سے خوش ہوں گے. ایک تاثر ضرور جائے گا، وہ یہ کہ یہ اپنے طور پہ انہوں نے نہیں کیا، ان سے کروایا گیا ہے، کیا ہے انہوں نے اپنے طور پر یا اپنے کروایا گیا ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے یہ کوئی مثبت سوچ ہو نہیں سکتی، اور ایسی صورتحال میں کہ جب دنیا میں ہم بالکل تنہا ہیں، جب ہماری معاشی حالت بہت خراب ہے، سیاسی جنگیں لڑ لڑ کے ہم تھک چکے ہیں، عوام مہنگائی سے، کسان گندم سے، ہر طریقے سے ہم تنگ ہیں، یہ کھیل کھیلے نہ جائے۔ خط گیا ہے تو اس کو سپریم کورٹ نے صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، وہ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ یہ اس قسم کی پریس کانفرنس پھر دوبارہ پریس کانفرنس کر کے یا بیانات دے کے ہم اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، بالکل نہیں ہٹے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانے کے لیے ان کو نکالنا چاہیے سیاست سے، اور ان کو ڈسکوالیفائی اگر کرنا ہے تو بالکل کرنا چاہیے، یہ بالکل مجرم ہے۔ اور یہ جا کے کل معافیا مانگے، وہ جی غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، بغیر کسی سیاق و سباق سے ہماری بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، یہ باتیں نہیں چلنی چاہیے۔ میرا یہ ریکویسٹ ہوگی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ نوٹس لیں اور ان کو توہین عدالت کے نوٹسز تو جاری کر دی ہیں، دیکھتے ہیں اگلی سماعت میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، اب بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صافی صاحب، سیاسی قوتیں جب ایسے ریاستی اداروں پر چڑھ دوڑتی ہیں تو پھر کیا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہی تاثر جو آپ پلانے کی کوشش کر رہی ہے، تھنک ٹینک جو کر رہا ہے، کہ یہ جو 4-5 لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، پہلے تو یہ غلط فہمی دور فرما دیجئے گا کہ یہ لوگ غیر اہم لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ غیر اہم ہوتے تو ہم 5 میں سے کوئی سینیٹر کیوں نہیں بنا، ہم میں سے کوئی گورنر کیوں نہیں بنا، جن کی نہ کوئی پارٹی ہو، جن کا نہ کوئی سیاسی بیک اپ ہو، جن کا کوئی نہ اور کوئی یہاں پہ کوئی سٹیک ہو، وہ سینیٹر بھی بنتے ہیں، وہ گورنر بھی بنتے ہیں، ان کو پارلیمان تک رسائی بھی مل جاتی ہے، اور وہ اداروں کے خلاف کل کے حرجہ سرائی بھی کرتے ہیں، اور آپ جیسے اور ہمارے جیسے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی خبریں بھی رپورٹ کرتے ہیں، پھر ان پہ تبصرے بھی کرتے ہیں۔ اگر اہم لوگ نہ ہوتے تو تھنک ٹینک کا پہلا موضوع یہ آج نہ ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی تو اب عدالت جانا ہے، اور عدالت نے 5 جون کو ان کو طلب کر لیا ہے، لیکن یہ اتنی آسان عدالت کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ادارہ جاتی جھگڑا جو شروع ہے، اب وہ عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ وزیر اعظم کے نوٹس پہ کیا نہیں ہے کہ ہم ان سے نوٹس لینے کی استدعائیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ جو اس سے پہلے جو حکومتی وزرات ہیں انہوں نے لگ بھگ یہی باتیں نہیں کی ہے؟ فلور آف دا ہاؤس بھی کی ہے اور باہر بھی کی ہے باتیں، انہوں نے ملفوف انداز میں نہیں کی۔ انہوں نے ملفوف انداز میں یہ باتیں کی، لگ بھگ تو وہی بھی یہ موقف ان کا بھی ہے۔ کیا یہ جو ہم بیٹھے ہیں ان میں سے 2-3 ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ سرکاری طور پہ اور سرکاری وزراء کی طرف سے اور سرکاری جو لوگ ہیں جن کے افیلیشن ہے حکومت سے، انہوں نے ہمیں نوٹس اور پوائنٹس نہیں بھجوائے کہ انہی نکات پہ عدلیہ کے خلاف بات کریں؟ لینگویج کسی سیاسی آدمی نے یا سیاسی پارٹی نے کبھی استعمال نہیں کی جس طرح کی استعمال کی جا رہی ہے۔ اختلاف ضرور کیا ہے، فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، پھر یہ ان 4 لوگوں سے کم از کم یہ 5 لوگ جو ہے، یہ جو عباس افریدی صاحب ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا دیرینہ تعلق ہے، اون چودھری صاحب جو ہے یہ استحکام پارٹی کے رہنما ہے، اور واؤڈا صاحب تو ہر پارٹی کے رہنما ہے، یہ جو ایم کیو ایم سے تعلق ہے مصطفیٰ کمال، کم از کم یہ 4 پارٹیاں تو ان سے اپنی آپ کو الگ کریں نا، آپ اعلان کر کے بتائیں کہ یہ ان لوگوں کی ذاتی رائے ہے، ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حکمران اتحاد یہ کر سکتی ہے کہ آج ایک وفاقی وزیر کو انہوں نے ان کی جو اس سیشن کے لیے قومی اسمبلی میں آمد پہ پابندی لگا دی ہے، تو جب اتنے بڑے آئینی ادارے کے خلاف اتنی کل کے حرجہ سرائی ہو رہی ہے مریم، تو کیوں ان کے منہ پہ جو ہے تالے پڑے ہیں؟ کیوں ان کے زبان بالکل خاموش ہے؟ کیوں ان کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے؟ آپ عدالت کے خلاف تو ہم بات کر رہے ہیں، آپ عدالتوں کو تو لتاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عدالت سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائزی سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی جو تھی غلط بات تھی، ہم دوبارہ ان کو نئی زندگی نہیں دے سکتے، لیکن چند واقعات کو بنیاد بنا کر آپ آئینی اداروں کی اس طرح بے توقیری نہیں کر سکتے۔
یہ لوگ تمام پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو ایک امیونٹی حاصل ہے، فلور آف دا ہاؤس یہ باتیں کرتے، جس طرح خواجہ آصف نے بات کی، جس طرح باقی لوگوں نے بات کی، عطا طارڑ نے بات کی، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کے اور کسی کے کہنے پہ یہ لوگ پریس کلبوں میں آئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے، اور جب تک ان کے پشت پہ کوئی لوگ موجود رہیں گے ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور یہ اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر درخواست کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، لیکن پہلے جن سیاسی جماعتوں سے ان سیاستدانوں کا تعلق ہے وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، اور اس معاملے پر ان کی سرزنش کرنا ضروری ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کے یو ٹرن کی۔ اچانک پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر سامنے آ رہا ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا محض سیاسی بیان تھا، اور جب مولانا سے پوچھا گیا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے، اس کے کتنے امکانات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے انکار نہیں کریں گے، اگر مذاکرات کا ماحول بنتا ہے تو پھر ہم اس ماحول کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سلمان صاحب، یہ پہلے تو خان صاحب کو کہا جاتا تھا یو ٹرن ماسٹر ہیں، لیکن مولانا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اب؟ دیکھیں، مولانا نے واقعتاً ایک سافٹ کارنر ظاہر کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور خود خان صاحب کے حوالے سے جنہیں وہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سرکاری احتجاج کا عنوان۔ بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک سیاسی لیڈر کو اتنا بڑا اس پہ الزام دے دیا جائے کہ آج تک وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے کیا ہے۔ دیکھیں، ان کی سیاست جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی پارٹی نہیں ہے، لیکن وہ بڑے منصب کے امیدوار تھے، اور چونکہ بڑا منصب انہیں ملا نہیں ہے، اب وہ چھوٹی پارٹی کے طور پہ بڑا منصب انہیں ہمیشہ اپوزیشن میں ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت کو اس پہ چڑھ دوڑنا تھا، اس کے خلاف اسے ٹارگٹ کرنا تھا، تو مولانا کو بڑا منصب ملا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پیچھے تھی، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے۔ اس نئی صورتحال کے اندر وہ، آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے روز سے کہہ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن ضرور کریں گے، لیکن وہ اپوزیشن کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن وہ الیکشن کی بات، نئے الیکشن کی بات کریں، ایوان چھوڑیں گے وہ پھر؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں، ان کی آپ سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو ہر چیز آئین کے تناظر میں کہتے ہیں، 1973 کے آئین کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس صورتحال کے اندر جب انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ گورنمنٹ کے اندر تو وہ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے، وہ ان کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ اس الائنس میں جو اپوزیشن کا الائنس ہے کہ اس کا سربراہ انہیں بنا دیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، ان کی پارٹی کا ذمہ دار شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ جو پل کا کردار ادا کر رہا ہے، انہوں نے لاہور کے وزٹ میں بتایا تھا کہ جی آئندہ 2 ماہ میں مولانا اسے اپوزیشن اطاعت کا حصہ بنیں گے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے ابھی یہ بات نظر نہیں آ رہی، لیکن حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ مولانا کو اگر اس الائنس میں سربراہی دے دی جائے تو شیء وہ قبول کر لیں گے۔ اچھا، لیکن اس وقت وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس کو تو اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا ایک احترام کا تعلق ہے، ان کی پارٹی براہ راست تو انہیں ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ یہ جو سافٹ کارنر اب سامنے آیا ہے نا، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو مولانا اس سے کم پر تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ میں تو کچھ نہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی بڑا الائنس بنتا ہے تو اس کی سربراہی، جس طرح پی ڈی ایم کے وہ سربراہ بنے تھے، لیکن وہ اس سسٹم پہ اثر انداز نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کوئی راستہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مستقبل میں ایسے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی اتحاد ہو جائے اگر مولانا کو کوئی بڑا کردار یا بڑا عہدہ آفر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ دنوں پہلے ہی ابھی ہم سن رہے تھے مولانا صاحب نے اپنے تمام پارٹی رہنماؤں کو منع کر دیا تھا کہ کوئی رابطہ نہیں کرنا پی ٹی آئی سے، وہ لوگ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اچانک وہ پی ٹی آئی کے بانی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو بات کہی گئی تھی وہ محض ایک سیاسی بیان تھا، تو کوئی برف پگھلی ہے کہیں پر آپ کو لگ رہا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اس بیان پہ بھی کانفلکٹ ہے، کچھ ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا نہیں ان کا مطلب یہ تھا، ان کا مطلب وہ تھا۔ خیر چھوڑیے اس بحث کو۔ دیکھیے، بڑا سمپل سی اس وقت ہمیں معاملہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ موجودہ نظام سے ناراض ہیں، کیونکہ ان نظام نے ان کی چھٹی کر دی ہے ہر طرف سے جو ہے، تو اب ان کے پاس اپوزیشن میں ہے، ان کے لیے مقام یہی، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اپوزیشن کے اندر
اس سٹیج پہ ان کے ہاں تھوڑی سی آپ کو سافٹنگ تو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی انہوں نے مکمل طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آئندہ کیا پالیسی اڈاپٹ کرے گی. وقت کو دیکھیں گے، حالات کو وہ دیکھیں گے اور اپنے آپشنز کو کھلا رکھیں گے. صرف یہ ہے کہ ماضی میں جو جنگ ہوا کرتی تھی، عمران خان ان کے خلاف بولتے تھے، یہ عمران خان کے خلاف بولتے تھے، وہ ایک طرح کی سیز فائر ہو گئی ہے اور دونوں طرف سے کوئی بیان بازی. عمران تو خیر چونکہ جیل میں ہیں لیکن یہ تو باہر ہیں. جیل سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا سے رابطے کریں، رابطے بحال کریں، انہیں ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں فی الحال جو ہے نا یہ رابطوں کی بات کرنا، رابطوں کی تو بات لوگ ہر سے کر رہے ہیں کہ اس سے بھی کرو، اس سے گورنمنٹ سے بھی کرو اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرو. تو لیکن فی الحال مولانا مکمل طور پر ایک طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے آپشنز کو کھلا رکھیں گے. اور اسمبلی میں اگر ہیں، اسمبلی کو چھوڑنے کا تو کوئی ہمیں سینس نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے ڈیمانڈ ہے ان کی الیکشن کی، 2018 میں بھی ان کی یہ ڈیمانڈ تھی. 2018 میں بھی وہ کہتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ اصرار کیا تھا کہ اپوزیشن کو اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. لیکن بعد میں پی ایم ایل این اور پی 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 نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم سسٹم کے اندر رہیں گے اور سسٹم میں رہ کے ہم مقابلہ کریں گے. تو مولانا جو ہیں اس وقت اپوزیشن میں رہیں گے اور اپوزیشن کے اندر تعلقات پی ٹی آئی سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے آپشنز کو کھلا رکھیں گے. یہ نہیں کر رہے کمٹ کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کو ساتھ مل کے بیٹھیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی ان کو لیڈرشپ دینے کو کب تیار ہوگی، اتنا آسان تو نہیں ہے نا. تو وہ اپنا آپشن کھلا رکھیں گے، گورنمنٹ پہ پریشر رکھیں گے اور یہ خطرے کی جھنڈی لہراتے رہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت کے لیے مزید درد سر بن سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی سیاست میں غیر یقینی جو صورتحال ہے اس کو استحکام ملے گا. یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اپوزیشن کی شکل کیا بنے گی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ اس کو رسپونڈ کس طرح کرے گی، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ازل پاور جن کے پاس ہے وہ کس طرح اس چیز. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مولانا تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے اور وقت پر فیصلہ کیا جائے گا. رسول بخش رئیس صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو مولانا چاہ کیا رہے ہیں اس وقت؟ کبھی وہ پی ٹی آئی کی طرف پیار سے دیکھتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی سے ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولانا صاحب کا جو نظریات اس وقت جو نظریات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ہیں. کہ مولانا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. وہ 3 باتیں کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تیسری بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت اور آئین کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے نئے انتخابات کرانے چاہیے. سب جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں. اگر مقصد ایک ہے تو پھر 2 مختلف تحریکیں نہیں چل سکتی. اگر بالکل وہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہی کچھ ہونا چاہیے تو وہ علیحدہ اپنے طور پر تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ وہاں 4-5 جماعتیں اکٹھی ہیں اور تحریک انصاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر مقصد آئین کی بحالی ہے، وہ تحریک کا حصہ ہے، تو پھر وہاں ان کو جانا چاہیے. اگر وہ اس میں نہیں جاتے، علیحدہ سے 1.5 اینٹ کی وہ مسجد بنا کے اس کے امام بنے رہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ میری بھی ایک سیاسی پوزیشن ہے، ایک حیثیت ہے، اور یہ حیثیت وہ منوانا چاہیں گے حکومت سے بھی اور تحریک انصاف کے اتحادی جماعتوں سے بھی، کہ اب وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا. ایک اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اس وقت مولانا صاحب کو یہ سوٹ یہ کرتا ہے کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو بنائے رکھیں، علیحدہ سے رہیں. اس لیے کہ عوامی تحریک نہیں چل رہی. جب عوامی تحریک چلتی ہے اور سامنے نظر آتا ہے، بات سیاسی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی، کہ پھر ساری سیاسی جماعتیں مل جاتی ہیں. ابھی ایسا کوئی دکھائی نہیں دے رہا پاکستان میں. تو اس لیے وہ اپنی حیثیت علیحدہ رکھیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ لیگیسی ایشوز ہیں کہ ماضی میں جو کچھ وہ تحریک انصاف کے بارے میں کہتے رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے رہے، اس کے لیے کچھ وقت لگے گا. ٹھیک ہے، ہم یہی سوال کر رہے ہیں نا، جو لو اینڈ ہیٹ ریلیشن ہے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان، اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ صافی صاحب، گنڈاپور صاحب بھی بڑے سیکھ پا نظر آ رہے ہیں، اس پر ہم نے آگے جا کے بات کرنی ہے، لیکن فضل الرحمان جس طرح سے بات کر رہے ہیں، کیا گنڈاپور صاحب طرز عمل بدلیں گے فضل الرحمان کو لے کر؟
دیکھیے گنڈاپور صاحب تو اپنا طرز عمل ابھی تک تو نہیں بدل سکے ہیں. وہ ایاز صاحب کو جو ہمارے سابق کلیگ تھے ان کو بہت اچھے ان کے بال لگتے ہوتے اور وہ بال تراش دیے گئے تھے. جتنے ان کے بال بڑھتے جا رہے اتنی ان کی زبان بھی دراز ہوتی جا رہی ہے. لگتا ہے کہ ان کی بالوں کی بجائے کسی زبان وغیرہ کی مرمت اگر کی جاتی ہوتی تو شاید وہ اب آئینی عہدے پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں وہ نہ کرتے ہوتے. لیکن یہ ایک الگ کہانی ہے. جو آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے تھے, مولانا صاحب کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, وہ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ مجھے ہرانے والے ایک کو گورنر بنایا اور دوسرے کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب اگر اس بیان کو ہی آپ لے لیں تو وہ نہ پیپلز پارٹی کی طرف آ سکتے ہیں نہ پی ٹی آئی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ باقی باتیں مولانا صاحب کو فن سیاست سے بخوبی وہ آگاہ ہے. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ لپکنا اور جپکنے کا جو ایک بہانہ ہوتا ہے اس کے تحت ہی یہ بیانات وہ دیتے رہتے ہیں. اور مولانا صاحب کو ہر وہ حکومت غیر آئینی لگتی ہے 73 کے آئین کے تناظر میں جس میں مولانا صاحب خود شامل نہ ہو. مولانا صاحب کا مطالبہ 2018 میں دیکھ لیجئے گا, حکومت غیر آئینی ہے, دانلی کے تحت آئی ہے اور ہم نے حلف نہیں اٹھانا. 2024 کے انتخابات کے فوراً بعد مولانا صاحب کا بیان دے کے اور سٹانس دے کے حکومت غیر آئینی ہے, فارم 47 کے تحت بنی ہے, دباؤ کے تحت ہے, اسمبلی بکی ہے, میں نے حلف بھی نہیں اٹھانا, ہم نے اسمبلیوں میں بھی نہیں جانا, اپوزیشن بھی نہ جائے اور ہم نے حکومت کے ساتھ نہیں چلنا. اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی میں نے نہیں جانا, کیونکہ اپوزیشن تو اس سے وہاں پہ کے پی میں وہ ہارے ہیں. مولانا صاحب نے تو کبھی پنجاب پہ حکمرانی نہیں کی, کبھی انہوں نے سندھ پہ حکمرانی نہیں کی. ان کو ان دو صوبے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو مسئلہ خاص کر ڈیر اسماعیل خان سے ہے. وہاں پہ وہ مکمل طور پر ہار چکے ہیں اور ڈی آئی خان کے دونوں جو ان سے جیتے ہیں, ان کے بچوں سے جو جیتے ہیں, وہ حکمران بنے بیٹھے ہیں. ایک صوبے کا گورنر ہے, دوسرا صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے. تو مولانا صاحب کا تپنا, مولانا صاحب کا ناراض ہونا اپنی جگہ پہ. اور جو یہ ابھی یہ مفاہمت کی باتیں جو آپ کہہ رہی ہے, جو پوچھ رہی تھی باقی ساتھیوں سے بھی کہ کیا پی ٹی آئی اور ان کا ملاپ ہو سکتا ہے, تو یہ تب ہوگا نا کہ جب وہ آسمانی شرٹ پہننے والے اڈیالہ کے باسی مان جائے کہ وہ مولانا صاحب کے شرائط پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. وہ تو جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرتی رہتی ہے اور ان کے پاس پی ٹی آئی والے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ جو ہمارے چادر والے محمود خان چغزئی صاحب ہے, ان کا بھی آج کل پتہ نہیں چل رہا, اور سننے میں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے, بوستان چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. سیاسی طور پر, نظریاتی طور پر یہ جماعتیں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے, متضاد ہے. ٹھیک ہے, آپ ان امکانات کو رد کر رہے ہیں کہ مستقبل میں یہ جماعتیں مل بیٹھے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے علی امین گنڈاپور کے جارحانہ انداز کی وفاق کے خلاف. اس کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا اس طرح سے وہ اپنے مطالبات منوا سکیں گے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب آج خوب گرجے برسے ہیں اور وفاق کو انہوں نے خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے. مسئلہ ہے بجلی کا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ خود بھی ٹیک اوور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا حق مانگتے رہے اور کشمیر کی صورتحال کا تانا بھی دیتے رہے مرکز کو. تو یہ اچانک ہوا کیا, انہیں اتنے سیکھ پا کیوں ہو گئے, بات جہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ ایک دھمکی آمیز لہجہ استعمال کرنا پڑا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو, اسی پر ہم بات کریں گے. سلمان صاحب, کیوں وفاق مطلوبہ فنڈز نہیں دے رہا, وزیر اعلیٰ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ دھمکی آمیز طرز عمل انہوں نے کیوں کر اپنایا. یہ اس دن سے انہوں نے اپنایا ہے جس دن وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کے ملے تھے. تب تو بڑے خوش تھے. ٹھیک ہے, آپ نے کہ انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا کہ وفاق نے ہمیں ہر طرح کی ممکنہ وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اور ہم وفاق سے مل کے چلیں گے. میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ وہ میرٹ پہ ہیں. میرٹ پہ اس لیے دیکھیں, جس شخص کا وہ چناؤ ہیں
تو وہ اب سرخرو وہاں پر ہونا چاہتے ہیں، اور وہاں پر سرخرو اس بات پہ نہیں ہو سکتے کہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر یا پختونخوا کے عوام کی خدمت کرے۔ آپ ذرا تھوڑا سا نا جائزہ لیں کہ کارکردگی کیا ہے، کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عوام کو ڈیلیور کرنے سے یا صوبے کو یا مرکز کے اندر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا ان کا بڑا کریڈٹ ہوگا، وہ یہ نہیں سمجھتے۔ لیکن جس مسئلے کی وہ بات کریں بجلی کی، وہ تو عوام کا ہی مسئلہ ہے لیکن نا۔ بجلی کا مسئلہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، کہ وہ جس کشمیر کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ میں تو اس پہ لکھ بھی چکا ہوں، اور اس طرح وہ پختونخوا کے عوام کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال طاری ہوئی، وہ جو صوبائی حکومتیں تھیں نا، وہ اپنے صوبے کو بھی ڈیلیور کر رہی ہوتی تھی، مرکز سے بھی معاذرائی کرتی تھی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بار بار کہیں گے کہ میں چڑھ دوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، تو وفاق کے پاس بھی بہت سارے وسائل بھی ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پختونخوا کے چیف منسٹر اس طرح کر پائیں گے۔ دراصل وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے پاس، البتہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ پختونخوا کے عوام بھی مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں، صوبائی حکومتوں کے پاس بہت ساری پاورز ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، وہ سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہونے کے لیے جارحانہ طرز عمل اختیار کریں گے تو یہ وقتی طور پہ تو ان کا کریڈٹ بنے گا، لیکن مستقبل میں نہیں سمجھتا کہ نتیجہ خیز ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملہ ہے کیا وفاق اور صوبے کے درمیان؟ دیکھیے کچھ مسائل تو ہیں، لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ غیر ضروری طور پہ جارحانہ ہے چیف منسٹر کے پی کا، اور خاص کر گورنر سے جو اب لاگت بازی چل رہی ہے۔ شروع میں ٹھیک ہے، گورنر صاحب نے بھی ٹف سٹیٹمنٹ دی جو کہ غلط سٹیٹمنٹ تھی، اور چیف منسٹر نے بھی دی، لیکن اس کے بعد گورنر صاحب سافٹ ہو گئے، ایٹیچیوڈ ان کا نرم ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے جیسچر کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا چیف منسٹر صاحب کو، لیکن چیف منسٹر صاحب نے اپنی جو فائرنگ جو ہے نا، فائرنگ رینج اپنی کھلی رکھی ہے، اور فیڈرل حکومت سے بھی ان کو اعتراضات تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے لڑائی جھگڑے سے بات نہیں بنے گی۔ ایشوز ضرور ہیں، دیکھیے ایشوز جو میں آپ کو بہت بریفلی بتا دیتا ہوں۔ بجلی کے دو ایشوز ہیں۔ ایک تو بجلی کا ایشو یہ ہے کہ انڈر لا جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے پروفٹ کا ایک حصہ کے پی کو ملتا ہے، وہ عام طور پہ فیڈرل حکومت پورا کب دیتی نہیں ہے یا ڈیلے کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا وہ ہے یہی جو لوڈ شیڈنگ کا جھگڑا کے پی کے اندر، 22 گھنٹے کی لوڈ وہ کے پی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اور لوڈ شیڈنگ ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ پہ ہمیشہ پریشر آ جاتا ہے اس کا۔ ایک اور جو پرابلم جو صوبوں کو ہوتی ہے، باقی صوبوں کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ این ایف سی کا جو شیئر ہوتا ہے وہ فل شیئر نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک پرابلم ہے۔ تیسرا جو ایشو ہے کہ جو یہ ٹرائبل ایریاز ہے، اس کے لیے حکومت نے، فیڈرل حکومت نے کچھ فنڈنگ پرووائڈ کرنے کی بات کی تھی کہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کام کریں گے اور ان کو بہتر صورتحال کریں گے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا ہے، اور ابھی ان پہ کچھ علاقوں میں نیا ٹیکس نافذ ہونے والا ہے جس کا کافی علاقوں میں اعتراض ہو رہا ہے، پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جھگڑے کا بنیاد ہیں کے پی میں اور اس میں، لیکن اس جھگڑے، یہ جو معاملات ہیں، اس کے لیے غیر ضروری طور پہ سیاسی بیانات کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کے مطالبات درست ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن ان کا جو انداز ہے بات کرنے کا وہ درست نہیں ہے۔ اسی معاملے پر ہمیں مزید بھی بات کرنی ہے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جارحانہ انداز کی۔ رسول بخش رئیس صاحب، کبھی وہ گورنر کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ مرکز پر تنقید کرتے ہیں اور توپوں کا رخ مرکز کی طرف کر لیتے ہیں، کیوں ایسا طرز عمل کیوں اپنا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک تو کچھ اسپیسیفک ریزنز ہیں، لیکن ایک جنرل ریزن ہے جس کو ہمیں کچھ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جو ایک نئی جنریشن ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کی، وہ کافی اپنی گفتگو میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر کیا ہوں گے۔ وہ یہ جو جارحانہ انداز ہے وہ صرف عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت منفی پڑ رہے ہیں کہ صوبوں میں
اور مرکز کے درمیان اور صوبوں کے مابین ایک نفرت کی سی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے تھے تو سندھ میں بات یہی ہوتی تھی کہ پنجاب کھا گیا اور وفاق ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہا، تو یہ بلوچستان میں بھی ہوتا رہا اور یہ کے پی پی بھی ماضی میں ہوتا رہا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے یہ سیاست کا، اس سے جو نیشنل ہم آہنگی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، سالیڈریٹی پیدا نہیں ہوتی، قومیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نفرت کی باتیں کرتے ہیں، یہ صوبائی حقوق کی بات کر کے، صوبائی حقوق کی بات کرنا ضروری ہے، مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کا انداز یہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مسئلہ تو یہ نئی جنریشن ہے ہماری سیاستدانوں کی کہ ان کی وہ گہرائی نہیں ہے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس کے دور رس نتائج صوبوں کے ایک دوسرے کے تعلقات اور وفاق کے ساتھ تعلقات آپ کہہ رہے ہیں اپنا حق مانگنا غلط نہیں، لیکن جس انداز سے مانگا جا رہا ہے اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں قومی ہم آہنگی میں۔ صافی صاحب، کیا وجہ ہے آپ کے دوست کے تیور کیوں ایسے بدلے رہتے ہیں؟ ہر وقت وہ غصے میں رہتے ہیں اور جن مطالبات کی وہ بات کریں، کے پی میں ان مطالبات کی کتنی حمایت موجود ہے؟ دیکھیے، مطالبات کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ احتجاج ہی کرنا ہے۔ اب کچھ ہی مہینے پہلے وہ رپورٹس تھے 9 مئی کے، وہ جو ملزمان تھے اس میں ان کا نام شامل تھا، ان پہ کئی اور الزامات شامل تھے، درجنوں مقدمات قائم تھے، اور وہ جس قسم پرسی میں اور جس جگہ پہ وہ کئی مہینوں تک رہے، تو ابھی تک ان کی ذہنی کیفیت اس صدمے سے شاید باہر نہیں آئی ہے اور وہ احتجاجی کیفیت کے ایک موڈ میں بدستور نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ایک ایسے 2 کشتیوں پہ سوار ہو گئے ہیں کہ ایک جانب سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی جیت کس طرح ہوئی اور کس طریقے سے ان کو اقتدار دلائی گئی، اور دوسری جانب جو اڈیالہ کے باسی ہے ان کے سامنے بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے، لیکن جن مسائل کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں وہ بالکل حقیقی اور جینون ہے۔ ان کا جو طریقہ کار مانگنے کا ہے اور بتانے کا ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لیکن یہ دیکھیں صرف اے جی این قاضی فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا کا جو وفاق کے ذمہ واجبات ہے وہ 1510 ارب روپے ہے۔ اس سال جو ہے وفاق نے 50 ارب وفاقی محاصل سے اور 70 ارب جو ہے بجلی کے خالص منافع میں خیبر پختونخوا کو پیسے دینے تھے، لیکن اس میں ابھی تک وہ فنڈ نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ 500 ارب روپے جو ہے وہ مرج اضلاع کے لیے کئی سال پہلے منظور ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اتنے سال گزرنے کے باوجود 104 ارب روپے خیبر پختونخوا کو پیسے ملے ہیں۔ تو محاصل کا جو مسئلہ ہے، جو بجلی کے خالص منافع کا مسئلہ ہے، جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے وفاق کی جانب، اس کے حوالے سے میں 100% متفق ہوں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، لیکن ان کا طریقہ آئینی نہیں ہے۔ ان کو مشترکہ مفادات کونسل میں اس بات کو لے کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں، آپ کے مطالبات میں وزن ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن انداز بیاں اور جس جارحانہ انداز سے آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ نفرتیں پھیلانے کے بجائے محبتوں سے اپنا کام نکلوائیں۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔